بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آگے کی جو آیات آپ نے سماعت فرمائی، جو ارشاد ہوئے ہیں، اب یہاں سے ایک چیلنج شروع ہو رہا ہے، اور یہ چیلنج ایسا ہے جو کسی ایک خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک یہ چیلنج موجود رہے گا، ہر طبقے کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو قرآن مقدس کا انکار کرتا ہو۔ شروعات میں آپ نے دیکھا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں، باوجود اس کے اگر کسی کو شک ہے، کوئی شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اب یہاں چیلنج کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا، تو تم اس جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ، ایک آیت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مماثلت کے طور پر کاپی کے لیے جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو پوری ہو بہو وہی چیز مانگتے ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ یہاں جو مفسرین نے وجوہات بیان کی، وجہ بیان کی، ان میں کچھ چیزیں یہ بھی تھیں کہ قرآن مقدس تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، آپ نے شروعات میں 23 برس تک ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ شعراء کا بھی حال ایسا رہتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں، جو شعر و شاعری دماغ میں آئی، 2 شعر 3 شعر انہوں نے لکھا اور اس کے اعتبار سے کرنا شروع کر دیا۔ تو اب کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس طرح شعر و شاعری بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء، یعنی جو فصاحت اور بلاغت سے بھرے ہوئے کلمات کہتے ہیں، تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بھی سوچ سوچ کے آیتیں بنا کر لاتے ہیں، کیونکہ اگر کتاب ہوتی تو پوری کتاب ہوتی، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے نا آیتیں، تو کہہ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، مطلب یہ خود سے بنا کر لا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک یہ بھی چیلنج کی وجہ بنی کہ اگر تمہیں لگتا ہے یہ ان کا کلام ہے میرے بندے خاص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں نے اتارا ہے، تو اگر لگتا ہے تمہیں یہ ان کا کلام ہے تو لاؤ کوئی ایک صورت بنا کر لے کر آ جاؤ۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کا بنایا ہوا اور رب کا بنایا ہوا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی کہ اس کی تمیز رکھ سکتا ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے بتاؤں کہ ایک ٹرین کا انجن اور اتنی بڑی ٹرین، آپ دیکھ کر کیا اس میں مشکوک ہو سکتے کہ کس نے بنایا ہوگا؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ٹرین بنانے والا کون؟ انسان ہی ہے، انسان نے بنایا۔ لیکن اگر آپ کو چونٹی لا کر سامنے رکھ دی جائے، اس کی حیت، اس کی بناوٹ، اور کہا جائے اس چونٹی جیسا ایک بنا کر دکھا دو تمہارے پاس، آج اگرچہ ٹیکنالوجی بہت ساری چیزیں آپ کاپی کر سکتے ہو، اس جیسا ایک بنانے والا روبوٹ تیار کر سکتے ہیں، یا ایک کھلونا جو بنتا ہے وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس جیسا نہیں بنا سکتے۔ یہی تو وجہ ہے انسان ہر چیز میں کامیاب ہوتا گیا، اور انسان کو بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگ۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعتبار سے انسان بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں تک پہنچے؟ مشین کا ہی انسان بنایا، جس کو روبوٹ ہم کہتے ہیں، ایک مشین ہی ریموٹ سے چل رہا ہے، کر رہا ہے، سب ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ انسان جس طرح ایک جسم و جسمانیت کے ساتھ یہاں موجود ہے، ویسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو قرآن مقدس بھی اگر انسان کا بنایا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ بنا سکتے ہو۔ اور اس میں کمال کی چیز یہ ہے کہ جیسے شعر و شاعری بولنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں سے پورے کلام میں سے 2-3 شعر ایسے ہوتے ہیں
کہ جس کے معنیت کے اعتبار سے بہت بھاری بھرکم محسوس ہوتا ہے. وہ پورا کا پورا شعر ویسا نہیں ہوتا. کوئی بھی کلام لے لیں اس طرح نہیں ہوتا کہ پورے کے پورے شعر اس طرح ہوں. میں عام شعراء کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن قرآن مقدس میں جب چیلنج ہوا تو یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں سورے کی صرف چیلنج کر رہے ہیں, ویسی کوئی صورت لاؤ یا پوری کتاب جیسی لاؤ, بلکہ پوری کتاب الف لام میم سے شروع ہو کر والناس تک جہاں تک یہ چل رہی ہے کوئی بھی ایک سورے لے آؤ مماثل اس کی, تو یہ چیلنج کر دیا گیا. اتنی بڑی کتاب اور کھلا چیلنج ہے, کوئی بھی ایک بنا لاؤ. اور ہوا بھی ایسے ہی تھا. عرب کے لوگوں نے اس کے مقابل میں چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا اور کہا ہم بنائیں گے, اور وہ کئی سال گزر گئے. معلوم ہے آپ کو, وہ عرب کے باہر جاتے تھے اور جو بڑے فصیح و بلیغ, یعنی فصاحت و بلاغت کا معنی میں آپ کو سمجھا دوں. جیسے میں آپ کے سامنے کہوں کہ آج ہم ضرور باہر جائیں گے, تو ایک میں نے تاکید لگا دی ضرور, ٹھیک ہے. لیکن میں کہوں آج ہم ضرور باہر ضرور جائیں گے ضرور, تو آپ کہو کہ کیسی بات کر رہے ہیں, ایک ضرور بول دیتے ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا. لفظ میں کہاں ضرور ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے فصاحت آتا ہے. ایک ہوتا ہے تاکید کے لیے میں نے کہہ دیا ہم ضرور باہر جائیں گے, تو یہ بھی سمجھ میں آئے. لیکن ہر ایک جملے کے بعد ضرور کر کے ہم نے بولا تو ہمیں وہ چیز کہے کہ یہ بھونڈے طور پر بات کر رہے ہیں, ہر چیز پر ضرور بول کر. یہ میں آپ کے ذہن کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اردو کے اعتبار سے عربی میں اسی طرح فصاحت و بلاغت کا معاملہ ہوتا ہے, یعنی معنی بھی اچھا نکلنا چاہیے, اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے, اور یہ اس کا جو گرامر ہوتا ہے اس کے گرامر کے خلاف بھی نہ ہو. قرآن مقدس کا جو گرامر ہے, جو بڑے فصیح و بلیغ, یہ علماء کی بات ہے. اس کی ایک آیت میں ہمیشہ آپ کے سامنے پڑھا بھی ہوں, آج بھی بتاتا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی حفاظت کے بارے میں اس آیت میں اتنی تاکیدات ہے. جیسے میں نے ضرور کی بات کہی, ابھی میں نے اردو میں کہا ہر لفظ کے بعد ضرور بولا تو جملہ خراب ہو گیا. لیکن یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس طرح بیان کیا گیا کہ عربی کا جو گرامر ہے وہ بھی اپنی جگہ باقی ہے, اور جو معنی پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اپنے ایک عروج کو پہنچا ہوا ہے, وہ بھی اپنے عروج کو اِنَّا بے شک ہم نے, نَحْنُ ہم نے ہی کے معنی میں پھر آ گیا. تو اب یہاں ہم نے نہیں کہا, بے شک ہم ہی نے, بے شک ہم ہی نے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا پہ بھی ہم کا معنی آتا ہے, لیکن وہ تینوں کے ہم کے معنی کو بار ہم کر کے نہیں بیان کیا. اللہ نے کر دیا بے شک ہم ہی نے, تو اس میں پوری تاکید آ گئی. نزلنا قرآن کو نازل کرے, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا, پھر سے آگے تھا, پھر سے چوتھی بار معنی کے اعتبار سے بھی کوئی خرابی نہیں, اور تاکیدات پہ تاکیدات بڑھتی بھی چلی گئی کہ اس کی حفاظت کی بات چل رہی ہے نا. اسی لیے اتنی تک انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو کا لفظ لاتا ہے تو لام بھی تاکید کے لیے آیا. یہ 5 تاکید, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون. لحافظون میں بھی لام آیا اور حافظ کی صفت لا کر پھر تاکید لائی گئی. یہ کمال ہے ایک جو علماء بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اتنی تاکیدات اگر کسی اردو لفظ میں بھی لایا جائے تو جملہ خراب ہو جاتا ہے, بلاغت سے گر جاتا ہے. لیکن یہ قرآن کا کمال ہے کہ جتنی تاکیدات بڑھتی جا رہی ہے قرآن کا کلام اتنی ہی اوج سریہ پہ پہنچے, اتنی اس کے اندر بلاغت بڑھتی چلی گئی. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں پر جو چیلنج ہوا اس میں بات کرو, قرآن نے کھلا چیلنج دیا, اور یہ صرف 1400 سال پہلے نہیں تھا کہ ان لوگوں کے لیے تھا, وہ عربی لوگ تھے. وہاں تک دنیا کا کوئی بھی انسان لا دے, کوئی بھی انسان, عربیوں نے وہی کیا تھا. جمع ہوئے, جمع ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں کو خرید کر ان کو سال بھر کا ان کو دیتے تھے کہ آپ کو اخراجات دیے جا رہے ہیں, کوئی کام دھندا مت کرے, صرف اس کی جیسی آیت بنا کر لائیں. 1 سال تو سوچنے میں لگ گیا کون سی آیت کے مماثل بنائیں, صرف 1 سال اسی میں چلا گیا کہ قرآن میں سے کس کے بدل میں ہم آیت بنائیں. پھر جب وہ لوگ کہے کہاں کچھ بنا ہے, نہیں ابھی سوچنے میں ٹائم چلا گیا, اگلی سال پکا بنا کے دیں گے. پھر اگلے سال تک انتظار کرتے رہے, اس کے اخراجات برداشت کے سب. کہا بنائے, ہاں بنایا. کیا بنائے تھے؟ الفیل والفیل. یہ قرآن کی آیت ہے نا سورہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. تو یہ تو قیامت کے بارے میں دہلانے والی چیز,
کیا ہے دہلانے والی چیز، تم نے نہیں جانا کیا ہے دہلانے والی چیز، تو معنی کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے نا. قیامت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ کس طرح کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہے وہ دہلانے والی چیز، اس کی حالت کیسی ہوگی، آپ نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا. اب اسی وزن پہ انہوں نے کیا بنایا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تم نے نہیں جانا کیا ہے ہاتھی. بچہ پوچھ لو اسے وہی بتا دے گا ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو لوگ یہ بنائے اور سننے کے بعد عربی خود ہنسنے لگے، یا ہم نے کیا بنا لیا. ان کو خود ہنسی چھوڑ گئی اس پہ کہ ہم سے کیا بن گیا یہ بول کرتے. تو یہ چیلنج اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور رہتی دنیا تک قرآن کا یہ چیلنج موجود رہے گا. کوئی اس کا مماثل لا ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ جو علماء نے اور مفسرین نے فرمائی وہ تو ایک یہ کہ چلو اس کلام کی جیسا لاؤ. اب اس آیت میں ایک خاص چیز آپ کے سامنے میں پیش کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے، وہ کتاب جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کی ہے، اپنے بندہ خاص پر، تو کتاب اس جیسی لانے کے لیے اس جیسا بندہ بھی تو لانا پڑے گا، اس جیسا بندہ بھی لانا پڑے گا. اور وہ بندہ خاص ہے کون؟ ہم آپ کے نبی حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور وہ ایسی ذات ہے کہ نہ ان جیسا کبھی آیا نہ اب آئے گا، نہ وہ جیسا کسی ماں نے جنا، نہ قیامت تک جن سکتا ہے کوئی. ان کے مماثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جب ان کے جیسا کوئی بندہ نہیں لا سکتے تو اللہ رب العزت کا یہ کلام کا مماثل کہاں سے لا پائیں گے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ جیسا لے کر آ جائے. تو قرآن مقدس میں یہ جو فرمایا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. کافروں کے بارے میں جو ذکر ہے، منافقوں کے بارے میں جو ذکر ہے، ایمان والوں کے بارے میں جو ذکر ہے، اس پر اعتقاد رکھیں، یقین رکھیں. اگر اس میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی کو ذرہ برابر بھی شک ہے، تو لے کر آ جاؤ. پھر اگر تم کو لگتا ہے یہ انسان کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام لگتا ہے، تو لے کر آ جائیں. اب آگے قرآن مقدس میں ارشاد ہوتا ہے، میں آگے کی آیتیں پڑھتا ہوں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہا ہے، معلوم ہے کر نہیں پائیں گے. پھر یہ تم اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، پہلے تو یہ ہے کہ تم بنانے کی کوشش کرو گے، اور یہ بھی تم ہرگز، یہاں بھی تاکید ہے، بولتے نا ہرگز تم سے نہیں ہوگا. ایک محال بات کر دی تمہارے سامنے. ایک ہوتا نہیں ہوگا، اس میں امکان ہے، اور ایک کہہ دیا کہ ہرگز تم سے نہیں ہوگا، امکان بھی ختم ہو گیا کہ تم سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہاں ہرگز کا معنی اللہ نے کہا کہ تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو اس آگ سے ڈرو جب تم سے نہیں ہو سکے گا، اور تم جانتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو اس آگ سے ڈرو نا. اس آگ سے ڈرو. کس آگ سے؟ فرمایا تو وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا گیا ہے، اور وہ آگ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ آگ کس کے لیے تیار کی گئی؟ کافروں کے لیے. یہاں قابل غور جملہ ہے فاتقوا النار التي، آگ کا لفظ ہے. آگوں سے کھیلنا، جو آج بہت سارے نوجوان محرم کے موقع پہ نکل جاتے ہیں اور کھیلنا شروع کرتے ہیں آگوں سے، اور بہت سارے تہوارات میں بھی دیکھتا ہوں میں لوگ آگ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اس سے کھیلنا پسند کرتے ہیں. جیسے کہ میلاد کے موقع پہ بھی بعض جگہ پر یہ دیکھا گیا کہ منہ کے اندر پیٹرول یا گھاسلیٹ بھر کے وہ منہ سے آگ جلاتے ہیں. نہ جانے کتنے حادثات ہوتے ہیں اس طرح، اور ان کی تکلیفیں ہو جاتی ہیں. آگ اس کا کام ہے جلانا، اور یہ جہنم کی آگ کی، جہنم کی جو آگ ہے اس کا ہی حصہ ہے. اور مومن کا جو شیوا ہے وہ آگ سے تعلق نہیں رکھتا. علامہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکیم الامت بہت ہی پیاری بات فرماتے ہیں مسلمان اور کافروں کو لے کر. آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو دیکھیں اور کافروں کے دیکھیں. مسلمان اور کافروں کی پیدائش سے اگر ایک چیز غور کریں گے تو آپ کو بہت پیاری لگے گی. ایک کافر جب اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے لیے ہون کراتا ہے، نام کرن کراتا ہے، الگ الگ چیزیں.
ان کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آگ کا شمار ہوتا ہے، وہ آگ جلاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی عبادت بھی ہوئی تو آگ کے ساتھ، وہ بغیر آگ کی عبادت کو پورا نہیں کرتے، وہ ہر چیز میں اپنے آگ کو شامل رکھتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ ان کی شادی بھی ہوئی تو بھی آگ کے ساتھ، پیدا ہوا تو آگ کا معاملہ آیا، بڑا ہوا تو آگ کے ساتھ رہا، زندگی بھر پوجا پاٹ کرتا رہا تو آگ کے ساتھ کیا۔ میں کسی کو طنز نہیں کرتا، ان کا اپنا معاملہ ہے یہ، لیکن بتا رہا ہوں یہ کرتے ہیں، آگے ان کا معاملہ ہمارے اعتبار سے کیا فرمایا جاتا ہے۔ یہ بڑے ہوئے، شادی بھی لیے، پھیرے بھی لگائے تو آگ کے ذریعے، مرنے کے بعد جب یہ جاتے بھی ہیں تو کہاں گئے؟ آگ سے ہی جلائے گئے، اور ان کا حشر بھی کیا ہے پھر؟ اعدت للکافرین، قرآن کہتا ہے یہ آگ کافروں کے لیے تیار ہے۔ تو پیدائش سے لے کر اتنی بڑی پوری چیزیں کہاں تک آئی؟ آگ کے معاملے میں۔ اب یہ مسلمان کو دیکھ لو، پیدا ہوا تو ہار لے کر آتے ہمارے پھول کے ساتھ، اس کے چھٹی شریف جو اس کی جو چھٹی ہوتی ہے، عقیقے وغیرہ ہوتے ہیں، پھول پہنایا جاتا ہے نا بچے کو، وہاں بھی پھول کا معاملہ ہوا۔ آگے اور بڑھتا ہے، جوان ہوا، شادی ہوئی، سہرا باندھا، بچیاں رخصت ہوتی ہیں ان کو بھی سہرے باندھے جاتے ہیں، سارے معاملات اکثر و بیشتر جو بھی ہوتے ہیں پھول کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، آگ کے ذریعے نہیں ہوتا ہمارے ہاں۔ یہاں تک کہ جب انتقال بھی ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ جاتا ہے تو اس پہ بھی پھول رکھا ہوتا ہے، اور جب قبر میں رکھ دیتے ہیں تو قبر پر بھی پھول رکھتے ہیں۔ اور علامہ یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جا کر یہ مسلمان ایمان کی حالت میں گیا ہے تو جنت میں بھی باغات میں گئے گا، جنت میں بھی باغات کی ہی سیر کرے گا، وہاں بھی پھول ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلام، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ آگ جو ہے، آگ سے کھیلنا، اس کے اندر رہنا، اس سے ڈرنا چاہیے ہمیں، ان آگ کو دیکھ کر کے یاد کرنا چاہیے۔ لوگ بھٹیوں کو دیکھتے ہوں گے کس طرح دہک رہی ہوتی ہے، کیا اس کو دیکھنے کے بعد خوف نہیں آتا؟ اس کو دیکھنے کے بعد ڈر نہیں آتا؟ اللہ رب العزت نے ایندھن فرمایا ہے، کس کو؟ پتھر کو بھی اور انسان کو بھی۔ ایندھن مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے پیٹرول ایک ایندھن ہے، گھاسلیٹ جو ہوتا ہے مٹی کا تیل، وہ بھی ایندھن ہے۔ آگ کے اندر آپ پیٹرول ڈالو گے تو وہ آگ کیا ہوگی؟ اور تیز بھڑک جائے گی۔ تو انسان جو کفر کی حالت میں جائے گا، فرمائے گا اس انسان کو ایندھن کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی اس کے ڈلتے ہی جہنم اور تیز بھڑکنے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ڈرنا چاہیے انسان کو، خوف کرنا چاہیے۔ میں آج ہی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت امام شافعی کے جوانی کا واقعہ، بہت چھوٹے ہی تھے، نوجوان مفتی تھے۔ آپ کا معاملہ ایسا ہے، آپ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا حال ایسا ہوا، اس بادشاہ نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا کہ میں آج کیسا لگ رہا ہوں۔ بیوی مذاق کے موڈ میں تھی، مسخرے کے طور پر کہہ دی آپ تو بالکل جہنمی لگ رہے ہیں۔ کیا کہہ دیا اس نے؟ آپ تو بالکل جہنمی لگ رہے ہیں۔ اب اس کو غصہ آ گیا بہت تیز کہ مجھے جہنمی بول دی۔ اب اس جملے پہ اس نے کیا کہا، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا یہ جہنمی ہے جنتی ہے؟ یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اب اگلے دن پھر بلایا گیا، جتنے بھی مفتیان کرام تھے، علماء کرام تھے، سب کو بلایا گیا۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ بھی تشریف لائے، آپ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، سب کو کہا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، استفتاء دیا گیا، فتویٰ دیں اس پر۔ جتنے مفتیان کرام بیٹھے تھے سب نے یہ فتویٰ دیا طلاق ہو گئی۔ سب نے کیا مسئلہ دیا کہ طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہوتا۔ میں آج بہت سارے، میں بارہا کہتا ہوں، شادی کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل سب سیکھنے آتے ہیں کہ مولانا کیا نماز پڑھنا چاہیے، کیا دعا پڑھنا چاہیے۔ بہت لوگ یہ بھی پوچھنے آؤ کہ طلاق کیسے کیسے ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی بول دیا تو بھی طلاق ہے۔ مذاق کی حالت میں زید نے اگر یوں ہی مذاق میں کہہ دیا جا میں نے تجھے طلاق دیا، ہو گئی طلاق۔ یہ کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، مذاق میں کچھ بھی، یہاں تک کہ کچھ کنایا کے الفاظ ہیں جس میں فتاووں میں آپ دیکھیں جا کر کہ صاف صاف الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا جا گھر اپنے نکل، جا اپنا بوریا بستر سمیٹ، اس طرح جا اپنے باپ کے گھر جا،
جا مجھے چہرہ مت دکھانا، اپنا لہنگا سمیٹ، اس طرح کے جملے وہاں لکھے ہوئے۔ اگر اس کو بولنے کے بعد اس کی نیت طلاق کی تھی، طلاق پڑ گئی، طلاق پڑ گئی اس پر۔ نہ جانے کتنے لوگ سوچ سوچ کے بولتے ہیں، وہ آپ ہو سکتا ہے کہ بولنے کے بعد کہ میری یہ نیت نہیں تھی، وہ تو رب اور تمہارے درمیان ہے۔ طلاق کا معاملہ تو ایسے بند کمرے میں، بیوی کے سامنے بھی نہیں بولا، بند کمرے میں کوئی نہ ہو سننے والا، اور اکیلے میں جا کر چلا کے 3 بار کیا بول دیا، طلاق ہو گئی، طلاق کوئی سنا نہیں سنا۔ آپ باہر انکار کرتے رہو میں نے طلاق نہیں دیا، لیکن رب کے نزدیک آپ نکل چکے ہو نکاح سے، ختم ہے معاملہ۔ تو یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر لوگ ایک ہی جملہ لے کر آتے ہیں، ارے وہ غصے میں تھا تو نکل گیا، غصے میں تھا تو نکل گیا۔ ہنسی مذاق میں طلاق کوئی تھوڑی نہ دیتا ہے، اپنے غصے کو سنبھالو۔ بہت سارے لوگ اس پہ بھی سوال کرتے ہیں، مولانا یہ آدمیوں کو ہی کیوں اتھارٹی دی گئی طلاق کی، عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ عورتوں کو بھی دینا چاہیے نا، یہ تو عورتوں کے ساتھ کام ہے۔ اور کچھ لوگ بھی اس کو مدعا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مرد جب دیکھو جب چھوڑتے رہتا ہے۔ مرد کے اندر ایک ضبط ہے عورتوں کی بنسبت۔ عورتیں تو چھوٹی چھوٹی چیز پہ منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پر جو بات چالو ہو جاتی ہے، تو ان کے معاملات ایسے ہیں کہ زبان پر ان کی کنٹرول نہیں ہوتا مرد کی بنسبت، وہ جذباتی بہت ہوتی ہے۔ تو اگر ان کو یہ اتھارٹی دی جاتی تو آج تو معاشرے میں ہر کوئی مطلقہ ہی گھوم رہا ہوتا ادھر ادھر، کبھی ادھر طلاق ہو رہی کبھی ادھر طلاق ہو، بھاجی میری پسند کی نہیں لائے جب طلاق دے دیے، ہو گیا طلاق، ایسے طلاق ہو کر گھوم رہا ہوتا۔ تو یہ حکمت اس میں بیٹھ کر تو عرض یہ کرنا ہے کہ طلاق کا معاملہ وہاں پر ہوا تھا، بات ادھر نکل گئی۔ تو اب انہوں نے بلایا جو بادشاہ تھے، بلانے کے بعد اب احساس ہوا کہ مطلب میں نے بھی غلط جملہ کہا، اور بیوی کو بھی احساس ہو مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن اب کرے کیا، حکم کیا نکلے گا؟ جتنے تھے سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی۔ حضرت امام شافعی کے پاس آئے، بولے آپ نوجوان ہیں، مفتی ہیں، آپ کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ کہا میں کہتا ہوں میرے نزدیک طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کیسے؟ سارے مفتیان کرام ایک سائڈ اور یہ تنہا کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک طلاق نہیں ہوئی۔ کہا آپ اس کے استفتاء کیسے کریں، آپ کیسے مطلب فتویٰ دیں گے اس پر؟ قرآن سے ثابت کرنا ہوتا نا، قرآن و حدیث کی پاداش میں مسئلے بیان کرنے ہوتے ہیں جو فتووں کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آپ کی ضمانت لے لے کہ آپ جنتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ بیوی نے کیا کہا آپ تو جہنمی دکھ رہے ہیں، اور میں نے اس پہ کیا اگر میں جہنمی، ایک شرط ہے اگر میں جہنمی ہوں تو تمہاری جانب طلاق ہے۔ تو کہا اگر کوئی ضمانت دے دیتا آپ جنتی ہیں تو آپ پر آپ کی طلاق نہیں ہوگی، تو وہ اور آگ بگولا ہو گئے۔ کہا اس کی ضمانت کون دے گا؟ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ آپ نے فرما دیا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، کوئی اور کی اتھارٹی تھوڑی نا اس چیز کی کہ جنتیں بانٹتے پھرے جنتی بول دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے یہ۔ تو آپ نے کہا میں اس کی ضمانت دے سکتا ہوں، لیکن میری نزدیک ایک چیز ہے، اس کے لیے آپ کو ہاں یا نہ کا جواب دینا پڑے گا، اس کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو گناہ کرنے کا پورا موقع تھا، لیکن رب کے خوف سے آپ ڈرتے ہوئے اس گناہ کو ترک کر دیے ہوں، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے آپ اس گناہ کو چھوڑ دیے ہوں۔ کہا ہاں ایک بار کا معاملہ ہے کہ میں اپنے حجرے کے پاس سے گزر رہا تھا، میرے محل میں ایک روم تھا جہاں پر ایک نوجوان خادمہ گھر کی صفائی کر رہی تھی، میری نظر اس پر پڑی اور میں نظر پڑتے ہی بہک گیا، میرا بہکنا تھا، میں روم میں داخل ہوا اور میں نے دروازے کو بند کیا اور میں نے ایک غلط ارادے سے اس کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ تو اس بچی نے چیخ کر روتے ہوئے کہا اے بادشاہ تو ڈر اس بادشاہ سے جو ہمیں ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ جیسے ہی سنا میرے ہاتھ پیر تھر تھرا گئے اور دل میں خوف خدا پیدا ہوا، میں اسی وقت دروازے کو کھولا اور باہر نکل گیا اور اسے بھی جانے دیا۔ کہا یہ معاملہ اگر آپ کا ہے، اگر یہ معاملہ آپ نے کیا ہے تو میں قرآن کی روشنی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ اب تعالیٰ ارشاد فرما وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ تو قرآن نے فرمایا نا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھایا اس کے لیے جنت ہے،
لہٰذا میں آپ کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس پاداش میں آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ تو یہ تو معاملہ یہاں تک آیا، لیکن اس واقعے میں عرض اتنا کرنا ہے، ڈرنے کا ہے۔ ڈر اصل ہے انسان کو۔ بہت سارے واقعات تھے، یہ میں نے آج ہی میرے سامنے گزرا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ اور یہ آگ جو تیار کی گئی، جہنم جو بنایا گیا، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اعدت للکافرین، صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنت کی تشکیل ہوئی، جہنم کی تشکیل ہوئی، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بلایا، طلب فرمایا۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے، تو پہلے جب جنت کو دکھایا گیا تو جنت کو دیکھ کر کہا مولا یہ تو بڑی ہی خوبصورت ہے، یہاں کی آسائشیں اور یہاں کی جو آرام کی چیزیں، یہاں کی جو فیسلٹیز ہیں بہت ہی اعلیٰ تر ہیں، بہت ہی زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر داخل ہونے کے راستے دکھائے، دیکھو یہ جنت میں آنے کے راستے ہیں۔ جب حضرت جبریل نے راستہ دیکھا، کہا مولا یہ راستہ تو بڑا ہی سخت ہے، بڑا ہی سخت راستہ ہے، اس میں دنیا کی محبت ہے، نفس کی شرارت ہے، مال و دولت ہے، رشتہ داری ہے، دوست ہے، ساری چیزیں، ان سب کی قربانیاں ہیں، ان کے پورے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کے بعد انسان یہاں پر داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبریل جہنم کو دیکھو۔ جہنم کو جب انہوں نے دیکھا تو خوف زدہ ہو کے کہا مولا یہ تو بڑا ہی دردناک ہے، اس کی آگ ایسی ہے کہ انسان اس کو سن کر رونا شروع کر دے گا، اور ہوتا ہے جو ڈرنے والے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے دکھائے، کہا مولا اس میں جانے کے راستے تو بڑے ہی آسان ہیں، بہت آسان راستے ہیں، انسان بس اپنی نفس کی تکمیل کرتا چلا جائے، بالکل آرام سے اس میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کو اس میں داخل ہونے میں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم ہر وہ چیز جو اپنی خواہشوں کے اعتبار سے پورا کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، اور ہم آرام سے ان کو مہیا کر کے اپنے آپ کو آراستہ کرتے جا رہے ہیں اور زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک تقیہ کرے ہوئے کہ جب وقت آئے گا عبادت کریں گے، اور کیا کب جا کر قبر میں پہنچ جا رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی شاید ایک صاحب کا انتقال ہوا، الیکٹریشین تھے، پہچان کی تھی علاقے میں، کبھی سوچے تھے ہم لوگ اتنی ان کا ہوگا؟ شب برات ابھی آئی، آپ نے سنا ہوگا کہ شب برات میں فیصلے ہو جاتے ہیں، آنے والے سال تک کس کا انتقال ہونے والا ہے۔ میں نے فوراً یہی سوچا کہ دیکھیں اس سال ان کا ایک ہو گیا ہے فیصلہ کہ ان کی زندگی تمام ہو گئی۔ بیٹھے تھے، بول رہے ہیں اس کا گھر کا بچہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، آیا وہ کہتا ہے کہ حضرت بس کچھ نہیں، بیٹھے تھے انہیں ایک جھٹکا لگا، کہا کچھ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، اس طرح کر کے انہوں نے کہا اور زمین پر گرے، اس کے بعد دوبارہ آواز نہیں نکلی۔ ہر کسی کے ساتھ ہونا ہے میرے عزیزوں کی، یہ ایک ایسا سچ ہے کہ جو ہما شما کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بیماری ہو تو علاج کرا لے، کوئی بوجھ ہے تو آ کر کوئی دوسرا اٹھا لے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، آج نہیں کل تو ہر کسی کا نمبر آئے گا۔ آج میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل ہمارا بھی معاملہ آپ کے سامنے نہ ہو، یہ زبان نہ چل رہی ہو، ہاتھ پہ ٹھنڈے پڑ جائیں، تو یہ ایک سچ ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، ڈریں اس دن سے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ وہ خوف دل میں سب سے زیادہ آنا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام کی زندگی، حضرت ابو بکر خلیفہ اول، آپ کی زندگی جا کر دیکھیں کس طرح رویا گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، صحابہ کرام کا پورا زندگی کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے گی، باوجود اس کے وہ روتے تھے، باوجود اس کے روتے تھے، رات رات پر قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ وجہ صرف یہی تھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ اچھا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ایک لفظ اور پتھر، لوگوں کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو لوگ انہوں نے گناہ کیا، شرک کیا، کفر کیا، اس لیے جہنم میں ڈالیں گے۔ پتھروں کا معاملہ کیا ہے؟ پتھروں کا قصور کیا ہے؟ وہ کیوں ڈالے جائیں گے جہنم میں، اور وہ ایندھن کیوں بنیں گے؟ تو اس میں ہر پتھر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پتھروں سے مراد وہ پتھر ہے جن کو بدھ بنایا گیا، جو پرستش کے لیے بنے۔ پھر بھی اب یہاں آپ کہیں گے کہ ان کی کیا غلطی، ان کو بھی تو لوگوں نے تراش کے رکھا ہے۔ تو اس کی غلطی یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن میں ہی کئی ساری آیتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں
جو اللہ رب العزت کے خوف سے گر جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ بسا اوقات پہاڑیاں سرکتی ہیں، پتھر گرتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں گرتے، وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہمارے گھومنے کے لیے اس طرح جاتے ہیں کہ واٹر فال ہو رہا ہے، وہاں چلو، چشمے جاری ہو گئے، پھٹ گئے، جھرنے گر رہے. ان جھرنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جھرنے نہیں بلکہ ان کے آنسو ہیں. خوف خدا، یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے وہ آیت پتہ نہیں لیکن میں مفہوم اس کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ جھرنے اصل میں خوف خدا سے بہنے والا پانی ہے. تو کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، کچھ پتھر ایسے جو پھٹ کے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، کچھ ایسے کہ ٹوٹنے کے بعد ان میں سے پانی بھی جاری ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے خوف سے ہوتی ہیں. تو اگر اس کو تراشا گیا تھا، بنایا گیا تھا، یہ بھی اللہ کے خوف سے ٹوٹ جاتا. کیوں نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ جاتا یہ بھی. تو یہ اس لیے ایک بات کہی گئی کہ یہ ایندھن جو بنایا گیا پتھروں کا، ان کا معاملہ یہ ہے. تو میرے عزیزوں، آیت آگے اور بھی ہے لیکن ایک ہی آیت میں اتنی لمبی باتیں ہو جاتی ہیں. میں تو بھی آپ کو میں بتاؤں تفسیر میں، تفسیر کے پہلو کتنے ہیں. میں نے جب شروعات میں اس میں تفسیر کرنا شروع کیا، ابھی تو چلو ایک ایک آیت بھی کم سے کم پڑھ لو. اگر لفظی اعتبار سے میں عالمانہ تفسیر کروں، صوفیانہ تفسیر کروں، تو اتنی زیادہ لمبی گفتگو ہو جاتی. ایک ایک چیز کو میں پڑھتا ہوں، اتنا وقت چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں اگر کرنے بیٹھوں گا گھنٹے گھنٹے چلے جائیں گے اس میں. تو اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ جو اوپر کی چیزیں وہی آپ کے سامنے رکھا. اور بس ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں قرآن کی یہی آیتیں اتر جائیں، ہمارے لیے کافی ہے. قرآن مقدس کی حلاوت ہمیں محسوس ہو جائے. ہم جب نماز پڑھتے ہوں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، تو ہمیں اس کا لطف آنا شروع ہو جائے، یہ کوفت سا نہ لگے. آج دل کے اندر جو سیاہی موجود ہے نا، 3 چیزیں فرمائی گئی ہیں. میں آج آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بات کو مکمل کرتا ہوں. 3 چیزیں ہیں. آپ نے حدیث پاک سنا ہوگا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا دھبا پڑتا ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور جب اس کی عادت کر لیتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا گیا، دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اس دل کے سیاہ ہونے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دل کے اندر سے احساس گناہ کا ختم ہو جانا. یعنی اب گناہ کرتا تو ہے، اس سے مطلب احساس نہیں ہوتا میں نے غلط کیا. اس چیز کو آ کر بالکل اچھی طرح بیان کرنا کہ آج تو مزہ آ گیا یہ چیز کے. جیسے فار ایگزامپل کوئی عیاشی کر کے آیا، زنا کر کے آیا، کسی لڑکی کے ساتھ شباشی کیا، اب آ کر بولتا ہے کل تو فلاں کے ساتھ میں نے بہت مزے لیے. تو اب یہ تو ہے گناہ. اللہ رب العزت نے سخت اس کی مذمت فرمائی ہے، لیکن آ کر دوستوں کے ساتھ بالکل اچھی طرح بیان کر رہا ہے. مطلب اس چیز کو اس نے غلط نہیں سمجھا، یہ احساس ختم ہو گیا، تو یہ دل سیاہ ہو گیا. تو ایک چیز تو یہ. اب دل کی سیاہی اگر آپ کو پتہ کرنا ہے تو اس کے 3 طریقے اور بتائے گئے. پہلا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب بندہ مسجد میں آئے گا، تو آئے گا سب سے آخر میں اور نکلے گا سب سے پہلے. یہ بزرگوں نے جو ایک پیمانہ